بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ میں ایک حمام یعنی غسل خانہ تھا جس میں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا تھا اور ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس میں ایک خاتون جس کا انتقال ہو چکا تھا نہلانے کے لیے لایا گیا۔ اس کو غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک عورت نے اس مردہ خاتون کو برا بلا کہتے ہوئے کہا، تو بدکار ہے، اور اس کی کمر کے نیچے سے ایک لتر مارا۔ لیکن اس برا بلا کہنے والی اور پھر مردہ عورت کو مارنے والی عورت کا ہاتھ جہاں اس نے مارا تھا چھپک گیا۔ عورتوں نے بہت کوشش کی اور تدبیر کی لیکن ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی کیونکہ معاملہ ہی عجیب تھا۔ ایک زندہ عورت کا ہاتھ ایک مردہ عورت سے چپکا ہوا ہے، اب اس کو کس تدبیر سے الگ کیا جائے؟ مردے کو دفن بھی کرنا ضروری ہے، اس کے لیے واحقین الگ پریشان ہوں گے۔ معاملہ شہر کے والی اور حاکم تک پہنچ گیا۔ انہوں نے فقہا سے مشورہ کیا۔ بعض نے رائے دی کہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر الگ کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ بنی کہ مردہ عورت کے جس حصے سے اس زندہ خاتون کا ہاتھ چپکا ہے اتنے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ مردہ کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ زندہ عورت کا ہاتھ کاٹنا اس کو پوری زندگی کے لیے معذور بنا دے گا۔ شہر کا والی اور حاکم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قدر شاناس اور ان کے تفقع اور فہم و فراست کا قائل تھا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک اس بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر کے ان کی رائے نہ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا تو انہوں نے سن کر فرمایا، نہ زندہ خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے اور نہ مردہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مردہ عورت پر اس زندہ خاتون نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کا بدلہ اور قصاص طلب کر رہی ہے، لہٰذا اس الزام لگانے والی عورت کو شرعی حد سے گزارا جائے۔ چنانچہ شرعی حد جو تہمت لگانے کی ہے یعنی 80 کوڑے مارنے شروع کیے گئے۔ 1 2 10 20 50 60 70 بلکہ 79 کوڑوں تک اس زندہ خاتون کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم کے کمر کے نچلے حصے سے چپکا رہا۔ جو ہی آخری کوڑا مارا گیا اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے الگ ہو گیا۔ پیارے دوستو، یقیناً اس واقعے میں دوسرے پر بے جا تہمت لگانے والوں کے لیے بڑی عبرت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس گناہ کے شر سے اپنی پناہ رحمت عطا فرمائے۔